السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب عز و جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آج 16 دسمبر اور 16 دسمبر کو پاکستان کو دو بڑے سانحات سے گزرنا پڑا تھا۔ دونوں پاکستان کے لیے ایسے تھے جو شاید کبھی بھول کر بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ اور یہ دونوں سانحات کی اگر بات کریں تو ایک سانحہ وہ ہے جس نے اس ملک کو دو ٹکڑے کیا، اور ایک سانحہ وہ تھا جس نے ایک ماں کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ان سانحات پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کل کا ولاگ جب ہم شوٹ کر چکے تھے تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی سزا کے حوالے سے فیصلہ آیا، تو اس پر ہم بات نہیں کر پائے، تو اس پر بات کریں گے۔ جو سزا شاہ صاحب کو دی گئی چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے کے حوالے سے، تو کیا صرف شاہ صاحب نے ہی ایسا عمل کیا یا دیگر لوگ بھی اس میں ملوث ہیں؟ تو اس میں کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کون لوگ ماضی میں سابق چیف جسٹس یا چیف جسٹس کو دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے سزائیں دینی ہیں تو آپ نے اپنا پیمانہ بھی جو ہے وہ ایک جیسا رکھنا پڑے گا، ورنہ عوام پھر مطمئن نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، سوشل میڈیا پر تھینک یو جناح کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، تو وہ ٹرینڈ کیوں چلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، وہ بھی آج کے ولاگ میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے سے متعلق مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے کالعدم TLP کے پیر ظہیر الحسن شاہ کو مختلف مقدمات کے تحت 35 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ واضح رہے کہ مجرم کے خلاف 2024 میں دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ 2024 میں مقدمہ درج تھا اور 2025 میں گرفتار کر کے ٹرائل شروع ہوا۔ یا تو جب دھمکیاں دی گئی تھیں آپ کو مقدمہ اسی وقت چلانا تھا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے اور پاکستان میں عوام کو معلوم ہو کہ انصاف کتنی جلدی اور کتنی فوری ہوتا ہے۔ اگر آپ دیر سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ایک شبہ یہ بھی جاتا ہے کہ شاید یہ جو فیصلہ آیا یہ سیاسی بنیاد پر دیا گیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ناظرین، کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیف جسٹس پر اعتراض یا دھمکیاں یا ان کے معاملات میں عمل دخل کی باتیں ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ عدلیہ پر حملے تک بھی ہوئے، تو کیا ان کو سزائیں ہوئیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ تو خیر بات کرتے ہیں، میں کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس جو ہمارے گزشتہ دو سابق چیف جسٹس ہیں، ان دونوں کے حوالے سے کس کس نے کب کب کیا کہا۔ میں سیم ایز اٹ الفاظ تو یوز نہیں کروں گا، لیکن میں صرف تنقید کا لفظ استعمال کروں گا۔ شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے 2018 کے انتخابات میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف کام کیا اور ان کی کوششوں سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھیں۔ ان کا موقف ہے کہ نثار سزا یافتہ طور پر نواز شریف کے خلاف فیصلوں میں ملوث رہا اور انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ اب میرے خیال سے بہت بڑا الزام ہے یہ۔ تو اب یا تو آپ نواز شریف صاحب سے پوچھیں یا آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں یا پھر آپ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بلا کر ان سے آپ معلومات لیں، کیا واقعی آپ نے PTI کو فائدہ پہنچایا؟ اگر نہیں تو پھر کیا شہباز شریف صاحب پر بھی کوئی کارروائی چل سکتی ہے؟ اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ثاقب نثار نے اپنی طاقت کا بے جا استعمال کیا اور انہوں نے ایک سیاسی کردار نبھایا اپنے جج ہونے کے باوجود۔ یہ کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا۔ دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بات کریں تو عطا تارڑ اور ملک احمد خان سمیت دیگر جو رہنما ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دے رکھی تھی، جس میں انہوں نے سابق جج میاں ثاقب نثار کو بطور ایک فریق کیس میں نامزد کیا، جبکہ وہ دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بطور متاثرہ قرار پائے۔ ان کے مطابق نثار کا کردار سیاسی فیصلوں میں شامل رہا جس سے عدالتیں اور سیاسی عمل متاثر ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا الزام ہے جو PMLN والے لگا رہے ہیں کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو تھے انہوں نے ایک سیاسی کردار نبھایا، انہوں نے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچایا۔ اب اگر یہ ان کا الزام درست ہے تو پھر ثاقب نثار صاحب کو سزا دینی چاہیے، اگر نہیں تو پھر ان کو بلوا کر ان سے پوچھو اور پھر ان پر آپ کو مقدمہ چلانا چاہیے۔
اس کے علاوہ ناظرین دیگر بی پی ایم ایل این کے مختلف ایسے چیف جسٹس کے متعلق ان کے بیانات ہیں یہاں میرے سامنے بھرے پڑے ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ظہیر الحسن شاہ صاحب کو اسی لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دھمکیاں دی تھیں۔ تو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر سخت تنقید کی تھی اپنے دور میں، جن انہوں نے کہا تھا کہ وہ جانبدارانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی طور پر نقصان دہ، انہوں نے بعض فیصلوں کو ذہنی طور پر مناسب نہیں قرار دیا، یعنی کہ انہوں نے بہت پرسنل ہو کر تنقید کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر۔ عمران خان نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر ان کی مدت ملازمت توسیع کی جائے گی تو وہ ملک گیر احتجاج بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سینئر رہنما ہیں مولانا غفور حیدری صاحب، انہوں نے بھی تنقید کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور دیگر جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید کی۔ تو ناظرین یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے، اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے سابق چیف جسٹس تھے جتنے رہے ان کے خلاف کون کون سی جماعتوں نے کب کب کیا کیا کہا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تحریک لبیک کے جو نائب امیر ہے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، یہ واحد شخص نہیں ہے جنہوں نے کسی چیف جسٹس کے بارے میں کوئی کلمات ادا کیے، دیگر لوگ بھی ہیں۔ اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے انصاف کی بنیاد پر، اگر آپ نے کسی کو سزائیں دینی انصاف کی بنیاد پر، تو پھر اس لائن میں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، تو پھر آپ کو ایک لمبی فہرست سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں آج 16 دسمبر کے حوالے سے۔ آج کے دن 2 واقعات ہوئے، سکوت ڈھاکہ بھی ہوا اور اس کے علاوہ سانحہ APS بھی ہوا آج ہی کے دن، اور یہ دونوں جو واقعات ہیں اپنے اندر ایک چھپا راز پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دشمن نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا، کبھی ہمارے ساتھ مل کر، کبھی ہمارے خلاف ہو کر۔ میں ہمارے ساتھ کی بات تب کر رہا ہوں کہ جانے انجانے میں ہمارے اپنے ہی لوگ ان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر وہ کام کر جاتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سکوت ڈھاکہ کی اگر بات کر لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے ہی جو ہمارا ایک حصہ تھا بنگلہ دیش، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم نے ناجائز کیا، ہم نے ایسا سلوک رکھا جس میں ان کو تحفظات تھے، اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا ہمارے دشمنوں نے، اور انہوں نے ہوا دی کہ یہ آپ کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تو آپ اپنی جنگ آزادی کی خود لڑیں۔ تو ایک بات تو درست ہے کہ غلطیاں ہم سے ہوئیں، ہم نے غلط فیصلے کیے جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ تو دوسرا اگر بات کریں سانحہ APS کے حوالے سے، تو دشمن ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچائے۔ افسوس کی بات یہ کہ پاکستان جب سے بنا اس کے بعد سے میرے خیال سے بہت مختصر وقت کوئی ایسا گزرا ہو کہ کوئی سانحہ نہ آیا ہو۔ پاکستان ہمیشہ کبھی دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا، کبھی غربت کی لپیٹ میں رہا، کبھی سیاسی عدم استحکام رہا، کبھی ایسے معاملات، یعنی کہ پاکستان کبھی بھی اپنی ایک ڈگر پر چلا ہی نہیں، اپنی منزل کے جانب صحیح طریقے سے بڑھا ہی نہیں۔ پاکستان کو سیاسی محاذ پر، جنگی محاذ پر ہمیشہ پاکستان کو مسائل درپیش رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ غلطیاں ہم سے نہیں ہوئی، ہمارے حکمرانوں سے نہیں ہوئی، ہمارے اداروں سے نہیں ہوئی، غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ سیاسی لوگ بھی ہمارے ہیں۔ آپ کسی فرد واحد پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ اپنے اداروں کو تنقید کر کے آپ ان کو کمزور بنا کر آپ دشمن کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس سے آپ کو باز رہنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ ہم اتنے سانحات سے گزر چلیں، پھر یہ ملک بچانے کے لیے ہمیں شاید اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو اپنے اداروں کے ساتھ مخلص رہیں، جو بھی فرد واحد غلط ہے آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کہیں دوبارہ سے کوئی سکوت ڈھاکہ جیسا یا سانحہ APS جیسا کوئی اور سانحات سے اس ملک کو گزرنا نہ پڑے۔ ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تھینک یو جناح کے نام سے، وہ کیوں چلایا جا رہا ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مختلف پلیٹ فارم پر لوگ پاکستان کے قیام، آزادی کی قدر اور ایک خود مختار ریاست کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کئی صارفین کا کہنا ہے کہ آج کے حالات میں آزادی کی نعمت کی اصل قدر کا احساس ہو رہا ہے، جس پر قائد اعظم کی جدوجہد کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس ہیش ٹیگ کے ٹرینڈ کرنے کی اصل وجہ ناظرین، گزشتہ روز
भारत में पेश आने वाला एक संगीन वाक़या है जिसमें भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की जानिब से एक मुस्लिम डॉक्टर का निकाब खींचा गया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाने की तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर को लेटर देने के बाद उनका निकाब खींच लेते हैं। नीतीश कुमार के इस अमल पर न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि भारत समेत दुनिया भर में शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। तो यानी कि भारत के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं ही, लेकिन वो मुस्लिम मुखालिफ भी हैं और हमेशा इस तरह के वाक़यात निकल के सामने आते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये वाक़यात किसी निचले दर्जे से नहीं आते, किसी कारकुनों की जानिब से, आम आवाम की जानिब से नहीं आते, बल्कि उनके अपने ज़िम्मेदारान की जानिब से इस तरह की करतूत और इस तरह की हरकतें की जाती हैं। अब ये कितनी घटिया हरकत है कि एक स्टेट का वज़ीर आला होकर एक ख़ातून के चेहरे से निकाब हटा देता है। अगर इस तरह का अमल कोई मुसलमान किसी हिंदू खातून के साथ करेगा तो पूरा भारत जो है वो फिर आग बगोला हो जाता है, खड़ा हो जाता है कि जी मुसलमान जो है वो इंतहा पसंद होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। तो अब इस हिंदू रहनुमा के बारे में क्या भारत क्या फ़ैसला करेगा? मेरे ख्याल से असल में जो बात थैंक यू जिन्ना वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर ये पाकिस्तान ना होता तो शायद हमारी माओ बहनों के साथ भी वो कुछ हो रहा था जो आज भारत में हो रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, कल होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।